الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من الأمر ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه البخاری. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں نصیحتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے سلسلے میں ایک ہدایت عطا فرمائی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو امیر غریب ساتھ کھڑے ہوتے، حاکم رعایا ساتھ کھڑے ہوتے. اسلام کی معاشرت کا حسن ہے مساوات. ذات پات کے بت اس میں نہیں ہے. یہ اونچی ذات کا، یہ نیچی ذات کا، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ اس ذات کا ہے. اسلام میں یہ بت نہیں ہے، مساوات ہے. امیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے تو جیسے امیر کی جان مال عزت آبرو قیمتی ہے، غریب کی بھی جان مال عزت آبرو ایسی ہی قیمتی ہے. اس لیے اگر صاحب حیثیت شخص، صاحب منصب شخص پہلی صف میں کھڑا ہے تو غریب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. اگر غریب حج کرنے کے لیے مینا عرفات تک جائے گا تو امیر کو بھی، صاحب منصب حاکم کو بھی وہیں تک جانا ہوگا. اگر چھوٹی وسائل والا شخص، مزدور شخص مینا جاتا ہے تو صاحب حیثیت، صاحب منصب وہ بھی مینا تک جائے گا. اگر غریب احرام پہنتا ہے، زیب و زینت کا لباس اتار دیتا ہے تو صاحب حیثیت اور وقت کا حاکم بھی وہی لباس پہن کے حج ادا کرے گا. وہ بھی زیب و زینت چھوڑنی پڑے گی اسے. غریب سائی کے دوران دوڑتا ہے، مزدور دوڑتا ہے تو وقت کا حاکم، صاحب منصب شخص بھی اس جگہ پر ویسے ہی دوڑے گا. تو اسلام کی ساری زندگی میں مساوات ہے. جیسے عبادات میں مساوات ہے، ایسے میرے عزیزو بقیہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی مساوات ہے. ایک دن ایسا ہوا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک بول نکلے حضرت بلال کے لیے: اوے کالی ماں کے بیٹے، اوے کالی ماں کے بیٹے. یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی. فرمایا: ابو ذر، یہ تو تیرے اندر جاہلیت کا فخر ابھی بھی باقی ہے، جاہلیت کا غرور ابھی بھی باقی ہے کہ تو اسے ماں کی نسبت سے تانے دے رہا. پھر ناک رگڑنے لگے بلال کے سامنے اور فرمانے لگے: بلال، میرے گردن پہ پاؤں رکھ ذرا، مجھے میری گردن سیدھی کر دے. میرے گردن پہ پاؤں رکھ تاکہ میرا ہوش ٹھکانے آ جائے. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے گردن پہ پاؤں رکھ تاکہ میری عقل ٹھکانے آئے، مجھے اپنے اوقات یاد آ جائے. مجھ سے غلطی ہو گئی.
یہ حقارت کے بول کسی کے لیے بولنا، ہاں، یہ جاہلیت کا غرور ہے، فخر، جاہلیت کا فخر ہے، تکبر ہے، تکبر۔ اللہ نے رزق کا معاملہ اوپر نیچے رکھا ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض، کسی کو صاحب عہدہ، کسی کو مزدور، کسی کو حاکم، کسی کو رعایا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، لیکن اس سے اس کی حقوق میں کمی نہیں آتی۔ جیسے ایک امیر کی عزت قیمتی ہے، غریب کی عزت بھی قیمتی ہے۔ جیسے امیر کی جان قیمتی ہے، غریب کی جان بھی قیمتی ہے۔ جیسے امیر کا عزت نفس ہے، ایسے غریب کا بھی عزت نفس ہے۔ انسانی حقوق میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ یہ معیشت کی تقسیم ہے، ورنہ سبھی ایک عہدے اور منصب والے ہوتے، دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ مزدوری کون کرتا؟ گاڑی کون چلاتا؟ گارڈ کون بنتا؟ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کسی کو جہاں کچھ دے دیا، کسی کو وہاں کچھ زیادہ دے دے گا، کسی کو جہاں کچھ دیا وہاں کچھ زیادہ دے دے گا۔ اللہ کے مرتبہ، عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ رنگ، نہ زبان، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ فیکٹری، نہ کار، نہ زرق برق لباس، نہ آگے پیچھے نوکر چاکر۔ یہ معیار نہیں ہے عزت کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ بڑا آدمی ہے جس کے ہاں پرہیزگاری اور تقوی بڑھیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد بھی کیا ہے، وہ بلال ہے۔ جیسے ابو بکر ہمارا سردار ہے، بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، یہ بھی سردار، یہ بھی سردار ہے۔ تو میرے عزیزو، اسلام میں یہ مساوات ہے، مساوات۔ کوئی ماتحت ہے تو یہ نہیں کہ آپ میری شان کے خلاف ہے کہ میرے ساتھ سیٹ میں کیوں بیٹھے، میرے ساتھ دسترخوان پہ کیوں بیٹھے، میں اسے سیدھی منہ سے کیوں بات کروں۔ یہ کبر ہے اندر کا، یہ کبر ہے۔ غلطی سے وہ ساتھ بیٹھ جائے، ہاں، پیشانی پہ بل آ جائے، ساتھ کیوں بیٹھ گئے؟ نہ وہ بھی ویسا ہی انسان ہے جیسے میں ہوں، جہاں سے وہ دنیا سے آیا میں بھی وہیں سے آیا ہوں، جیسے وہ دنیا سے جائے گا میں نے بھی جانا ہے۔ بیچ میں ایک نظام ہے، اللہ نے تھوڑا سا تقسیم کر دیا دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ کہیں حقارت کا انداز نہ ہو کسی کے ساتھ۔ غلام وہ تو ملازم سے بھی کم تر ہوتا ہے، بکا ہوا، یہاں تو آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کا حقوق نہیں ادا کر سکتے، اسے بیچ دو، بیچ دو، بیچ دو، زیادتی مت کرو، اس کی عزت نفس مجروح مت کرو، بیچ دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کی رعایت نہیں رکھ سکتے تو فارغ کر دو، لیکن اسے رسوا کرنا، اس کی عزت نفس مجروح کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو تم کھاتے ہو اسے بھی کھلاؤ، تم پیتے ہو اسے بھی پلاؤ، جو پہنتے ہو اسے بھی پہناؤ۔ اللہ نے بہرے نہ وہ اپنی اماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ میں اپنی اماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہوں، صحیح ہے، نہ وہ اپنی اماں کے پیٹ سے لے کے آیا نہ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے کچھ زیادہ دے دیا، مجھے کچھ عہدہ دے دیا، کچھ منصب دے دیا، کچھ اختیارات دے دیے، ورنہ اماں کے پیٹ سے جیسے وہ آیا میں بھی ویسی آیا ہوں، کچھ نہیں تھا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کچھ وقت کے لیے اللہ نے یہ دیا ہے بطور امتحان اور آزمائش کے لیے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ تو میرے عزیزو، اسلامی معاشرت کا یہ حسن ہے، یہاں اونچ نیچ، ذات پات کے بت نہیں ہے، ہاں،
یا انسانیت کی عزت نفس مجروح نہیں کی جاتی، حقیر نہیں جانا جاتا، اسے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، اسے ساتھ کھلایا جاتا ہے، اسے ساتھ رکھا جاتا ہے، زیادتی نہیں کی جاتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا جنت میں کوئی نہیں جانا. اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا جنت میں کوئی نہیں جانا، چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے. ہاں تو یہ تواضع بھی ہو، یہ تواضع بھی ہو. ہاں اور کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ، توہین امیز رویہ نہ ہو. کوئی ایسا طرز عمل جس سے ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو. میں توہین سمجھتا ہوں چوکیدار کو سلام کرنا، ڈرائیور کو سلام کرنا توہین سمجھتا ہوں. نہ وہ مسلمان ہے، اور سچ یہ کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو پتہ نہیں مجھ سے کتنا آگے ہے، اللہ کے یہاں کتنا اس کا اونچا مرتبہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کتنا معزز ہے اللہ کے یہاں اگر وہ نیک ہے، متقی ہے. یہ میری سعادت ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ مجھے سلام کرے یا مجھے سلام کا جواب دے، وہ مجھ سے زیادہ معزز ہے. اللہ کے یہاں معیار یہ ہے، معیار یہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ ہمارے معاشرے میں ایک کوتاہی پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے. اچھے خاصے دین سے نسبت رکھنے والے بھی بس اوقات اس چیز کی رعایت نہیں رکھتے، جس سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. میرا نبی اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے ساتھیوں کو، غلام بٹھایا کرتے تھے. بلال کئی ہاتھوں سے بکتا بکاتا ہوا آیا، کئی ہاتھوں سے بکتا بکاتا ہوا آیا. ہاں حضرت عمر جیسا آدمی، ہاں جس نے آدھی سلطنت، جسے آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا ایسا حاکم اور ایسا بڑا صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کی ہوتی، لیکن بلال کو ایسی عزت دیتے، فرماتے میرا سردار ہے یہ رضی اللہ تعالی. تو میرے عزیزو، یہ اس بات پہ بھی خاص الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام میں یہ اونچ نیچ کے فاصلے نہیں ہیں، سب ایک مسلمان بھائی بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، میرا نبی فرمایا کرتے تھے المسلم اخو المسلم، مسلمان تمہارا بھائی ہے. کیا ہوا اگر وہ غریب ہے، کم عہدے والا ہے، مزدور ہے، تو کیا ہوا، ہے تو بھائی تمہارا. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان پہ زیادتی نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا. جب کوئی اسے ذلیل کر رہا اور رسوا کر رہا اور یہ دیکھ رہا اور روک سکتا ہے نہیں روکتا، یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے. اس کی عزت بچائے، اس کی عزت نفس بچائے، اس کو عزت دے. فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی قوم کا ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی زبان کا ہے، کسی علاقے کا ہے. ہمارے ہاں لطیفے بنے، لطیفے بعض قوموں کے لیے لطیفے بنے ہوئے ہیں، اس سے پوری قوم کی غیبت ہوتی ہے، پوری قوم کی غیبت ہوتی ہے. کیا ہے یہ کبر ہے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، یہ بیوقوف ہیں. لطیفے بنائے جاتے ہیں. یہ پوری قوم کی غیبت ہوتی ہے نا. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کی حقارت اس کے دل میں آئے یا اس پہ لطیفے بنائے. بھائی یہ تمہارا مسلمان ہے. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، زیادتی بھی نہیں کرتا اس مسلمان پر، اسے بیار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. ولا یحقر، اور اسے حقیر بھی نہیں جانتا. آگے اللہ کے نبی فرمایا التقوی ہاہنا، میاں تقوی جو بڑائی کا معیار ہے، عزت کا معیار ہے، وہ تو دل میں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے. تقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے. جیسے ایک مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، اس کا مال لینا جائز نہیں، ایسی میرے عزیزو ایک مسلمان کی عزت نفس مجروح کرنا بھی جائز نہیں. ایک مسلمان کی عزت نفس مجروح کرنا بھی نہیں. تو اس کے اندر بھی بہت احتیاط ہو.
کہ میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے حقارت نہ ہو کسی کی حقارت نہ ہو. مظلوم کی آواز جب نکلتی ہے تو پھر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی. اور اس کی آہیں مظلوم چاہے سچ عرض کر رہا ہوں گناہگار ہی کتنا کیوں نہ ہو، لیکن ہو مظلوم، اس کی آہیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. اور پھر جب اس کے نتائج دنیا میں دکھاتے ہیں آدمی عبرت کا نمونہ بن جاتا، نشان عبرت بن جاتا. اس لیے اس پہلو پر بھی خاص احتیاط ہو کہ میرے ماتحت، میرے ساتھ کام کرنے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.